انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ اگر علم کے مطابق عمل نہ کرے اور بندے میں اللہ کا خوف، اس کا ڈر اور تقوی نہ ہو تو پھر وہ علم غیر نافع بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے علم غیر نافع سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، یعنی اس علم سے پناہ مانگی ہے کہ جو انسان کو نفع نہ دے۔ چنانچہ سنن النسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5480 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، وقلب لا یخشع، اور میں اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو دل ڈرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی علم کا بندے کو نفع دیتا ہے کہ جس علم میں اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان فرائض واجبات کی پابندی کرے اور حرام کاموں سے بچے، چوری سے، شراب سے، جوا سے، خیانت سے، بد کرداری سے، بے حیائی سے، ان تمام باتوں سے بچے اور فرائض کی پابندی کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے اللہ نے فرض کیے ہیں ان تمام کی پابندی کرے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ گناہ سرزد ہو جائے تو رو رو کر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، یہ بندہ متقی ہے اور اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جو عزت والا ہے وہ ہے کہ جو تم میں بڑا متقی ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک عزت کا معیار، کرامت کا معیار وہ نسب نہیں ہے، وہ مال دولت نہیں ہے، وہ کسی کی ظاہری وجاہت اور جسامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک جو بندے کی قدر و منزلت ہے اور اس کی کرامت اور شرافت ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ تقوی ایک اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو بھی یہی حکم دیا اور اس امت کو بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کی وصیت، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں تقوی کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا بے شک ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں، جن کو کتاب دی گئی، ان کو بھی ہم نے وصیت فرمائی، یعنی حکم دیا، اور خاص تمہیں بھی حکم دیا، یعنی اے امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو آپ دیکھیے یہ اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کا خوف، اس سے ڈرنا، تقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو بھی اسی کا حکم دیا اور اس امت کو بھی اسی کا حکم دیا، چونکہ یہ اللہ کا خوف تمام عبادات کا جامع ہے۔ انسان میں اللہ کا خوف ہو تو وہ خلوت میں بھی ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی پکڑ کو یاد کرتا ہے، اس کے مواقبہ اور مواخذہ سے وہ لرزتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو یہی حکم دیا۔ سنن ابی داؤد اور سنن الترمذی کی حدیث حسن صحیح ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے اپنی امت کو، اوصیکم بتقوی اللہ، فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے ڈر اور خوف اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ تقوی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزت کو رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا سنو اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے اور نہ بھی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ کرامت کن ولیوں کو ملے گی؟ ولی ہوتا ہی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ولایت، خدا کی محبوبیت اور اس کی قربت کا مقام انسان کو تقوی کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ،
کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں سے بڑی محبت فرماتا ہے اور قیامت کے دن ان کو بڑے اکرام و اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2004 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کہ لوگوں کو کون سی چیز جنت میں زیادہ داخل کرتی ہے، یعنی بندے کس عمل کی برکت سے بہت زیادہ جنت میں جاتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، تقوی اللہ و حسن خلق، فرمایا کہ اللہ کا خوف، ڈر اور اچھے اخلاق، یہ 2 چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائیں تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور کتنے اکرام اور اعزاز کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، فرمایا کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں وہ جنتوں میں گروہ در گروہ اکرام و اعزاز کے ساتھ جائیں گے اور فرشتے ان کو جنت میں سلامی پیش کریں گے۔ اس لیے ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور علم کے ساتھ تقوی، اللہ کا خوف، اس کا ڈر اور عمل کی طرف بھی ہمیں رغبت کرنی ہے تاکہ ہمارا علم نافع بنے اور ہم علم کی برکات سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا